السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ۔ امریکی وزیر خارجہ کا دورہ پاکستان، آج وزیر اعظم پاکستان سے اور وزیر خارجہ سے وفود کی ملاقات بھی ہوئی۔ ابھی آپ سن رہے ہوں گے وزیر خارجہ پاکستان کی بریفنگ جو انہوں نے اس ملاقات کے بعد دی ہے۔ بہت سی مثبت چیزیں بھی ہیں، لیکن ظاہر ہے امریکہ پاکستان کے تعلقات صرف بیانات تک نہیں ہوتے، اس کے پیچھے بھی بہت کچھ کار فرما ہوتا ہے۔ عموماً ہم کوشش کریں گے بات کریں کہ آج پاکستان امریکہ تعلقات جائیں گے کہاں۔ اب جبکہ یہاں آنے سے پہلے امریکہ نے پاکستان کی $300 ملین کی امداد کہیں، کولیشن سپورٹ فنڈ کی ری ایمبرسمنٹ کہیں، وہ روک دی تھی۔ یہاں پر آتے وقت ایک اچھا مثبت بیان آیا تھا سیکرٹری آف اسٹیٹ کی جانب سے، امریکی سیکرٹری آف اسٹیٹ کی جانب سے، جب وہ پاکستان آ رہے تھے۔ میرے ساتھ میں مہمانوں کا تعارف کرا دوں، لیفٹیننٹ جنرل عبدالقیوم پاکستان مسلم لیگ نون سے، بہت شکریہ آپ کا بھی، اور خورشید محمود قصوری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو ایک بڑے مشکل وقت میں پاکستان کے وزیر خارجہ تھے۔ آپ کو یاد ہوگا 2001 جب 9/11 ہوا تھا۔ اگر اجازت میں خورشید قصوری صاحب سے شروع کرنا چاہوں گا پروگرام۔ قصوری صاحب، آج ابھی آپ نے دیکھا وزیر خارجہ پاکستان کو ایک بڑی ڈیٹیلڈ بریفنگ دی شاہ محمود قریشی صاحب نے، آپ کا ریاکشن میں جاننا چاہتا ہوں، کیونکہ ظاہر ہے آپ اس طرح کی میٹنگز، اس طرح کی بریفنگز ہمیشہ سے اور بڑے عرصے سے دیکھتے اور سنتے آئے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ اس بریفنگ کے بعد کہ مثبت بات چیت ہوئی ہے؟ جی ہاں، ہوئی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ ڈوم اور گلوم کا ایٹماسفیئر دیکھیں، جس قسم کے امریکہ کی طرف سے بیانات آ رہے تھے جب پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں انہوں نے وہ اپنی نئی پالیسی اناؤنس کی تھی، اسٹریٹجک ریویو، اور خاص طور پر جنوبی ایشیا کا اس میں ذکر کیا تھا، جس میں سارا ملبہ پاکستان پر ڈال دیا۔ پھر جس قسم کی انہوں نے زبان استعمال کی ٹویٹ میں کہ ہم سے پیسے بھی لیتے ہیں اور دھوکہ بھی دیتے ہیں، ہم سے 33 ارب ڈالر لیے اور ہمارے مخالفین کی مدد کرتے ہیں، اور تواتر سے جو بیانات آتے رہے فوجی اور سویلین دونوں حضرات کے، اور پھر جو 300 ملین جو انہوں نے نوید سنائی یہاں کہ ہم نے کاٹ لی ہے ایڈ، وہ ایڈ تو نہیں تھی، کولیشن سپورٹ فنڈ جو پاکستان کے اپنے پیسے تھے۔ اس کی ایک سگنلنگ تھا مقصد، ایک پاکستان کو اور ایک بھارت کو، جہاں وہ جا رہے ہیں 2+2 کے لیے۔ ان کی جو اسٹریٹجک ڈائیلاگ کا آغاز ہو رہا ہے، پہلی دفعہ 2+2 2 دفعہ پوسٹ پون ہو چکا ہے، اس کے بعد یہ تیسری دفعہ ہونے لگا ہے۔ وہاں کیا ہوگا اگر آپ پوچھیں گے تو اس پہ ہم بات کر لیں گے۔ اب یہاں کیونکہ یہ ڈوم گلوم کا سیناریو تھا، تو اس میں اس سے زیادہ توقع کہ ہم اگری کریں گے بات چیت کرنے کی اور یہ کہ ایک مثبت ماحول ہوگا، اس سے زیادہ میں تو توقع نہیں کر رہا تھا۔ آج یہ جتنے آپ نے ماشاءاللہ بٹھائے ہوئے ہیں، بڑے یہ اہم لیڈرز ہیں مختلف پارٹیز کے، ان کو سارا دن کالز آ رہی ہوں گی، مجھے بھی آ رہی تھی چینلز کی، تو کوئی زیادہ امید نہیں تھی، کیونکہ جو جس قسم کی سگنلنگ تھی۔ لیکن اس کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر پرائم منسٹر کے پاس ان کا جانا، جہاں آرمی چیف موجود تھے، وہ بھی امریکہ کو ایک سگنل گیا ہے کہ یہاں سب لوگ ایک پیج پہ ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے مفاد میں ہے کہ امریکہ سے ڈائیلاگ ہو۔ کوئی بے وقوف پاکستانی ہوگا جو یہ چاہے کہ دنیا کی ایک سپر پاور سے تعلقات ہم توڑ لیں، یہ ہمارے مفاد میں تو نہیں، ہمارے دشمنوں کے مفاد میں ہوں گے۔ لیکن ہر بات چیت برابری کی بنیاد پر ہوتی ہے، اور دونوں کے جو مفادات ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ہوتی ہے۔ اگر میں امریکہ پاکستان کی تاریخ دیکھوں تو امریکہ بڑا پریشرائز کرنے کی کوشش کرتا ہے، سپر پاور ہے، ہمارے اپنے جو مسائل معاشی اس وقت ہیں وہ کافی مشکل ہیں۔ سر لیکن آنے سے پہلے بھی قصوری صاحب، پومپیو صاحب جب پاکستان کا سفر اپنا شروع کرنے لگے، انہوں نے کہا کہ ہماری کچھ ایکسپیکٹیشنز تھیں پاکستان سے، وہ ایکسپیکٹیشنز پاکستان has not made satisfactory progress in countering terrorism اور on terrorism، اور اس وجہ سے لگتا ہے ایسے کہ وہ جو آنے سے پہلے بھی جس پریشر کی بات کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ عادل نجم صاحب بھی موجود ہیں امریکہ سے، میں جاننا چاہوں گا ان سے کہ آنے سے پہلے امریکہ میں موڈ کیا ہے عادل صاحب؟ ایک تو انہوں نے کہا برابری کی سطح پر، پاکستان میں ایک تبدیلی عمران خان صاحب کے آنے سے یہ آئی ہے کہ وہ پہلے سے کہتے تھے تعلقات برابری کی سطح پر، یہ ڈو مور، ہمیں ڈکٹیشن دینا یہ نہیں چلے گا۔ امریکنز کیسے دیکھ رہے ہیں اس ٹرپ کو یا نئی رجیم کو جو پاکستان میں؟ میرے خیال میں دو چیزیں ہیں۔ امریکہ پہلے تو سب سے اس ٹرپ کو دیکھ رہا ہے بحیثیت ایک ٹرپ جو بھارت کا ٹرپ ہے، جیسے قصوری صاحب نے بھی کہا کہ پاکستان اس میں ایک پٹ سٹاپ ہے۔
تو ان کے لیے سب سے اہم جو ہے وہ بھارت ہے اس وقت اور افغانستان ہے، اور پاکستان کا حوالہ صرف یہ ہے کہ افغانستان میں ہم کیا مدد کر سکتے ہیں۔ یقیناً ایک سوال ہے کہ عمران خان امریکہ کی لحاظ سے ان کی کیا پالیسی ہوگی، کیونکہ امریکہ جو ہے وہ عمران خان کو نہیں جانتا۔ اس سے پہلے جو حکومتیں تھیں ان سے کوئی نہ کوئی واقفیت تھی، اگر پریزیڈنٹ کی سطح پہ نہیں تو ایڈمنسٹریشن کی سطح پہ جو لوگ تھے وہ جانے پہچانے تھے۔ قصوری صاحب قریشی صاحب یقیناً جانے پہچانے ہیں، لیکن عمران از اے نیو کموڈٹی۔ تو اس لحاظ سے میرے خیال میں اس دورے کی ایک اہمیت یہ ہے کہ پومپیو اور ان کی ٹیم جو ہیں وہ سائز اپ کر رہے تھے کہ یہ جو نیا بندہ آیا ہے ادھر اسلام آباد میں یہ ہے کیا اور کتنا سیریس ہے۔ اس لحاظ سے بھی اس کی ایک اہمیت تھی۔ لیکن سب سے بڑی آخری بات یہ ہے کہ میرے خیال میں پاکستان اور امریکہ کے تعلقات جو ہیں وہ ایک نئی نہج پہ آ گئے ہیں اور ایک تشویشناک نہج پہ ہیں کہ اس وقت جو ہے عام پاکستانی جو امریکہ کے بارے میں سوچتا ہے وہی عام امریکن پاکستان کے بارے میں سوچتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ امریکہ جو ہے وہ پاکستان کو ٹرسٹ نہیں کرتا، بالکل اسی طرح جس طرح پاکستان امریکہ کو ٹرسٹ نہیں کرتا۔ تو یہ جو ہے ایک ریلیشن آف میوچل مسٹرسٹ ہے دونوں کی طرف سے۔ میوچول مسٹرسٹ کا ریلیشن شپ ہے۔ شہری رحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سفیر رہ چکی ہے امریکہ میں پاکستان کی۔ شہری بی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم کاشف۔ جی آپ نے ابھی دیکھا شاہ محمود قریشی صاحب نے جو ابھی اس میٹنگ کا پرائم منسٹر آف پاکستان کے ساتھ میٹنگ ہوئی، وفود کے وفد کی میٹنگ ہوئی، آئس بریکر ہے صرف یہ؟ آپ کو لگتا ہے کہ صرف آئس بریک ہو رہی ہے، ابھی آگے تو نہیں چل پائیں گے اتنی جلدی، لیکن جو امریکنز کا جو، کیونکہ آپ نے پومپیو کی سٹیٹمنٹ دیکھی ہوگی یو ایس سیکریٹری آف اسٹیٹ کی پاکستان آنے سے پہلے، انہوں نے اپنی ایکسپیکٹیشنز کی بات کی، پاکستان ہیز ٹو ڈو مور آن کاؤنٹر ٹیررزم، تو وہ تمام جو ان کا کیس ہے پاکستان کے خلاف وہ آنے سے پہلے وہ بتا کے آئے ہیں۔ سو آپ کو لگتا ہے اٹس این آئس بریکر اونلی؟ جی کاشف، وہ کافی سخت بات کر کے وہاں سے روانہ ہوئے تھے، اور اس سختی کی انہوں نے کوئی یہاں کریکشن نہیں کی، نہ کوئی تردید دی کہ جی چلیے یہاں آئے ہیں، بڑی خیر سگالی ہوئی ہے، جیسے شاہ محمود کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بڑے اچھی میٹنگ ہوئی، ماحول بھی اچھا تھا، بہتری کی طرف جائیں گے۔ تو دیکھیں دو باتیں، ایک تو جو آپ کہہ رہے ہیں جیسے نا آئس بریکر ہے، یہ آئس بریکر گلیشیئر میں آئس بریکر تو ضروری ہوتا ہے، لیکن آئس بریکر کے نہیں کہا انہوں نے، شاہ محمود نے کہا کہ ہمارا جو تعطل تھا رشتے میں اور ڈسکشن میں وہ ٹوٹ گیا ہے، وہ ختم ہوا، اور ہم اب بہتری کی طرف جا رہے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں انشاءاللہ ایسا ہو، لیکن مجھے فرینکلی افسوس سے میں کہوں گی ایسا نظر نہیں آیا۔ وہ اس لیے کہ جب سیکرٹری آف اسٹیٹ وزٹ کرتے ہیں، یا جیسے لاسٹ ٹائم ہلری کلنٹن آئی تھی ہمارے دور میں، تو جوائنٹ پریس کانفرنس ہوتی ہے جی، وہ 3 گھنٹے کے لیے بھی آتے ہیں تو جوائنٹ پریس کانفرنس کر کے جاتے ہیں، یا ایک اعلامیہ جاری ہوتا ہے جو جوائنٹ ہوتا ہے۔ اس کے لیے تو ایمبیسیز سر پہ کھڑی ہوتی ہیں کہ یہ تو کرنا ہی کرنا ہے۔ خارجہ دفتر نے بھی آئی ایم شیور اس طرح کی چیز شیڈیول کی ہوگی، لیکن وہاں سے انکار ہوا ہوگا۔ مجھے 100% یقین ہے کہ پاکستان کے خارجہ دفتر نے یہ بالکل کوشش کی ہوگی، اور اب شاہ محمود کہہ رہے ہیں کہ یہ تعطل ٹوٹ گیا ہے، تو قطعاً مجھے نہیں لگتا کہ اسٹریٹجک ڈائیلاگ کوئی ریزیوم ہوا ہے، یا ہم کسی ایسی کیفیت کی طرف جا رہے ہیں کہ ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں کہ سب بہتری کی طرف ہے۔ نہیں، وہ شہری بی آپ کا خیال ہے بھارت جا رہے ہیں، ایز واز ایز از والی بات ہے، ایز اٹ واز وی اسٹینڈنگ ایگزیکٹلی دیر، ہم کہیں ایز اٹ واز کہاں کاشف، ایز اٹ واز میں تو جوائنٹ پریس سٹیٹمنٹ آتی ہے، دونوں کھڑے ہوتے ہیں ایک ساتھ، 10 منٹ کے لیے وہ کھڑے نہیں ہو سکتے تھے؟ یہ تو اگر آپ کسی میں کانفیڈنس دینا چاہتے ہیں، اعتماد کی فضا پیدا کرنا چاہتے ہیں، آپ کے جتنے بھی ڈائیورجنٹ موٹیوز ہوں، ہم تو 7 مہینے بند کیے رکھے تھے جی لاک، شمسی ایئر بیس بند کیا تھا، پھر جوائنٹ پریس کانفرنس نہ ہو تو کیا پیغام مل رہا ہے؟ آپ 2+2 کے لیے بھارت جا رہے ہیں، ہمیں انسیکیور نہیں ہونا چاہیے، لیکن جا وہاں رہے، اور مجھے خدشہ ہے کہ وہاں سے آپ کو میسج ملے گا کہ پاکستان میں ان کا ریڈ آؤٹ کیا تھا، اور ظاہر ہے وہ بھارت کی زاویے سے ہوگا۔ سو یو آر ناٹ ویری آپٹمسٹک اباؤٹ جو I want ملاقات؟ to be optimistic, but دیکھیے hope is not a plan. ہمیں آج پلان دیکھنا تھا۔ امید صرف میں اور آپ کر سکتے ہیں، حکومتوں کو منصوبہ بندی دکھانی ہوتی ہے، اور فارورڈ لکنگ اور حقیقت کی بنیاد پر بات کرنی تو ہے۔ شہری بی اگر آپ اس وقت وزیر خارجہ ہوتی ہیں اور آپ کے مذاکرات ہوتے ہیں،
آپ کی ایکسپیکٹیشن کیا ہوتی کہ ایسا کیا ہو آپ کہتے ان کو جس سے آپ کو لگتا ہے یہ برف پگھل سکتی تھی؟ دیکھیے میں ان کو ریسیو ضرور کرتی لیکن پرائم منسٹر سے چیئر نہیں کرواتی. میں کہتی آپ ضرور کال آن کر لیں, آپ آئے ہیں, ہم ہوسٹ ملک ہیں, تعلقات مزید خراب نہ کریں, لیکن چیئرنگ اس کی فورن منسٹر کرتا یا کوئی اور کرتا. چلیے اتنا ہائی لیول تھا, ان کو کرنی پڑی, تو اس بات کو بھی چھوڑ دیں. میں ان سے کہتی لیکن کہ would it آپ not send us negative signal? No, we don't want to send a negative signal, but I would have insisted on a joint press conference. Any foreign minister would have. Obviously, انہوں نے بھی کوشش کی ہوگی, لیکن ان کے ہاتھ میں نہیں تھا. دوسرا میں پوچھتی کہ آپ کیا ہمیں میسج دے کے جا رہے ہیں. انہوں نے ایڈ کی بات کی, کہنے کہ وہ تو ہم نے ڈسکشن ہی نہیں کیا. اب وہ ایڈ نہیں تھی, ایک آئی میٹ کینسل کی بات ری پروگرام ہوا تھا, اور دوسرا ہوا تھا کاشف آپ کا کولیشن سپورٹ فنڈ. تو وہ باتیں آپ کے آنے سے ہی پہلے ہو گئی تھیں. اب وہ اس کی تردید کر جاتے کہ ہم نے ایسا کوئی ماحول میں خرابی کا اسٹیٹمنٹ نہیں دیا, لیکن وہ تو اپنے ہی پیر کاٹ کے آئے ہیں, ان کو پرواہ نہیں ہے. لگ یہ رہا ہے کہ وہ پاکستان سے صرف توقع ہی رکھ رہے ہیں, اپنی 17 سال کی ناکامی پہ پردہ ڈالنا چاہتے ہیں. اور اس میں خارجہ وزیر کو کیا کہوں گی, اس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہوں گے. اس نے ریسیو کرنا ہے, اس نے پریس کانفرنس کرنی ہے, اس نے جو سچویشن ہے اس کو جتنا پازیٹیولی کنوے کر سکتا ہے وہ کر رہا ہے. اس کے آگے فارن منسٹر کر بھی کچھ نہیں سکتا. لیکن میں ضرور کہتی کہ آپ ایک جوائنٹ اعلامیہ, اور یہ پہلے سے بھائی یہ بھی آپ بھی یہ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی ممکن ہے کہ امریکنز نے خود ہی انکار کر دیا ہو نا جی. دیکھیں اینڈ آف دا ڈے ڈکٹیشن تو یا ڈکٹیٹنگ پاور تو امریکنز ہیں, پاکستان تو نہیں ہے. سو اگر انہوں نے انکار ہوا ہے تو پھر آپ کی پازیٹیو میٹنگ تو پھر کہاں گئی؟ یہ مسئلہ تو یہ ہے. لیکن would you look at no do more demand from the Americans as something positive? دیکھیے ڈو مور جو ہوتا ہے ان کا کوئی نیا پوائنٹ نہیں ہے. یہ اس میں آئی وونٹ ہولڈ دس گورنمنٹ, یہ ابھی آئے ہیں, اور ڈو مور میں یہ ان کا ہمیشہ سے طریقہ کار رہا ہے. جب یہ ناکامی ان کو نظر آ وہ لائن کٹ گئی شہری رحمان صاحب آگے. جی دیکھیں نو ڈو شی از ناٹ ویری آپٹیمسٹک. جی جی عادل نجم صاحب, جی جی صرف ایک لائن کی بات یہ ڈو مور پہ. میرے خیال میں یہ ڈو مور ہمیں بھی کرنا کچھ کم کر لینا چاہیے. میرے خیال میں اس وقت امریکہ ڈو مور نہیں کہہ رہا, امریکہ کچھ اور کہہ رہا ہے, اور ہمیں غور سے سننا چاہیے. امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ یو ہیونٹ ڈن انف. ڈو مور یہ ہوتا ہے کہ تم نے جو کیا ہے تھینک یو ویری مچ. ہاں ڈو مور یہ ہوتا ہے کہ جو کیا ہے اچھا ہے تھینک یو, لیکن اور کرو. ناٹ انف کا مطلب ہے کہ یار تم کچھ نہیں ہے. دیکھیں کاشف, میں اس پہ یہ کہوں گا کہ وزٹ کوئی بھی ہو اور آپ کے کانٹیکٹس جب بھی ہوں, اور اسپیشلی ایک سپر پاور کے ساتھ, تو یہ تو ایک اچھی بات ہے. یعنی ہم یہ اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ یہ کانٹیکٹ ہوا آفٹر آل. لیکن اس کانٹیکٹ کی کیا آؤٹ کم تھی, اس کو اینالائز کرنے کے لیے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس سے پہلے کیا باتیں ہوئیں اور پھر میٹنگ میں کیا ہوا. پہلے کا بات میٹنگ میں تو وہی ہوا جو باہر انہوں نے دیا ہے. ہم تو نہیں بیٹھے میٹنگ میں, ہم نہیں بیٹھے. ایسی میٹنگز کا نہیں, میں یہ we have heard the foreign minister. Okay. So you are taking him on face value. Yeah, میٹنگ جو پہلے میٹنگ سے پہلے بات ہے وہ ساؤتھ ایشیا کی پالیسی میں ہمیں انہوں نے جھوٹا اور دغاباز سب کچھ کہا. پھر انہوں نے $500 ملین کے شروع میں جو ہمارے جو وہ ختم کر دیے, جو کہ ایک ری ایمبرسمنٹ تھی. اس کے بعد انہوں نے ہماری انٹرنیشنل ملٹری ایڈ ابھی ریسنٹلی بند کی ہے, اور اس میں 66 آرمی کے آفیسرز افیکٹ ہوئے ہیں جو کہ باہر جا کے ٹریننگ کرتے تھے. پھر ابھی 300 ملین کا بھی آنے سے پہلے. اینڈ دے نو جب آپ ایک وزٹ کو کامیاب بنانا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے ہاسٹائل پوسچرنگ. اوکے, ہاسٹائل پوسچرنگ IMF کے ساتھ بیڈ ورڈ, بٹ کیا وہ پاکستان آتے وقت ایک بڑی اسٹرانگ پوسچرنگ کر کے آئے ہیں, دیکھیں ہم یہاں پہ کھڑے ہیں. دیٹ انڈیکیٹس کہ جی نیت کیا ہے. یعنی اگر آپ مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں تو ایک فرینڈلی آپ سٹیٹمنٹس دیتے ہیں, وہ حوصلے کی بات کرتے ہیں, اور خصوصاً آنے سے پہلے. جی خصوصاً آنے سے پہلے. اور اگر آپ فیو ڈیز بیفور آپ یہ کر رہے ہیں, پھر IMF کی بات ہوئی ہے اور انہوں نے فوری طور پہ کہا کہ یہ اگر پاکستان IMF کا لون لے کے تو چائنیز کے قرضے ختم کرے گا تو اس کے اوپر ہماری ریزرویشنز ہیں. یہ کوئی اچھے موو نہیں تھے, یہ پس چلبن بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں. سیکنڈ جو آ کے پھر اس کا ادھر فیو آورز کا سٹے ہے, اور پھر جیسے سینیٹر شہری کہہ رہی ہیں کہ جائنٹ بات سٹیٹمنٹ ہوتی ہے, ایک پریس کانفرنس ہوتی ہے, وہ آبویسلی امریکہ کا ہی جسچر ہوتا, تو وہ کہتے
لیکن وہ تب ہوتی کہ اگر اس نے کوئی پازیٹیو بات کہنی ہوتی. شاہ محمود قریشی صاحب کی پریس کانفرنس میں نے سنی ہے, اس میں انہوں نے یہ بالکل نہیں کہا کہ اس نے یہ کہا ہے کہ یہ جو ایڈ ہے اس کے اوپر ہم ریکنسیڈر کر سکتے ہیں, یہ ایڈ نہیں ہے, یہ ری ایمبرسمنٹ ہے. وہ افغان ریفیوجیز کی بات ہوتی بحال ہو گئی ہے. جی قصوری صاحب میں آ رہا ہوں آپ کے پاس. قصوری صاحب کی لائن اور بات. دوسرا جو ہے مسئلہ وہ یہ ہے کہ افغانستان کی سچویشن کے اندر تو پاکستان شروع سے کہہ رہا ہے کہ ہم اپنی مدد کرنے کو تیار ہیں. آپ نے دیکھیں بنیادی طور پر وہ کہتے ہیں آپ کرتے نہیں مسئلہ ان کا یہ ہے کہ وہ کسی اور دیکھیں کاشف جی, جسٹ گیو می 2 منٹس. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بیسیکلی پاکستان امریکہ کے تعلقات کی جو خرابی ہے اس کی 2 وجوہات ہیں. ایک وجہ امریکہ کی ناکامی افغانستان کے اندر 1.3 ٹریلین ڈالر خرچ کرنے کے بعد ان کی جو کیجولٹیز ہیں وہ 2372 ہیں. یہ 27 جولائی کی فگر ہے. ڈیڈ 20,320. سر 45% افغانستان is under طالبان influence. طالبان اچھا وہ ابھی پبلک کو یہ نہیں بتا سکتے کہ ہم اتنا عرصہ ادھر رہے تو ایک تو پاکستان آپ کہہ رہے ہیں کہ فال آؤٹ پاکستان کا سیکنڈ از ریجنل اینڈ اسٹریٹجک. اس پہ میں آتا ہوں ریجنل پہ. میں قصوری صاحب کو اس پر لے آؤں کہ صرف آج کی وزٹ پہ. قصوری صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ قصوری صاحب آ رہی ہے. مجھے یہ بھی نہیں پتا پارٹیسپنٹس کون ہیں, مجھے یہ نہیں, میری پہلے میں آپ نے بات کرائی پھر لائن کٹ گئی. آئی ڈونٹ نو ہو از ٹاکنگ. سر یہ جنرل قیوم صاحب بات کر رہے تھے, شہری رحمان صاحبہ تھوڑی دیر پہلے بات کر کے گئی ہیں. اب میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں جو ابھی تک کا اوپینین. عادل نجم صاحب امریکہ سے ہمارے ساتھ. میں آپ کے یہ ایک نیگیٹیوٹی ہے اس ٹرپ کے اگینسٹ, اس ٹرپ کے اراؤنڈ ایک نیگیٹیوٹی وہ کریٹ کر کے آئے پومپیو صاحب اپنے بیانات سے, اور اب بھی ایسا لگ رہا ہے شہری رحمان صاحبہ کہتے ہیں کہ کوئی جوائنٹ پریس ٹاک نہیں ہوئی, ہونی چاہیے تھی. پرائم منسٹر کو چیئر نہیں کرنا چاہیے تھا, اگر میں ہوتی تو میں نہ کرنے دیتی. اور کوئی جوائنٹ کمیونیکے بھی نہیں آیا. جو آپ جانتے ہیں کہ عموماً اس طرح کے وزٹ اگر اچھے جائیں تو ایک اچھا سا ایک جوائنٹ کمیونیکے بھی دے دیا جاتا ہے, مشترکہ اعلامیہ. سو پاکستان بھی جو ہمارے لوگ ہیں وہ اس کو ذرا زیادہ پازیٹیو قصوری صاحب نہیں دیکھ رہے کہ یہ اور شہری رحمان صاحبہ نے ایک اچھی بات کہی ہے. اچھی بات تو نہیں, میرا بھی خیال ہے کہ جو کچھ بھی نکلے گا اب انڈیا جا کے نکلے گا, بیکاز ہی از ان انڈیا. وہاں پہ تو پریس ٹاک ہوگی, وہاں جا کے وہ کہیں گے کہ پاکستان کیا بات کر گیا اور ہمارے پاکستان سے توقعات کیا ہیں. ڈیفنس سیکٹری بھی جوائن کر رہے ہیں ان کو. سو وی شوڈ بی ویری ہیپی اینڈ سیئنگ کہ جی بہت اچھا تھا, برف پگھل گئی ہے. دیٹس دی جنرل کنسنسس ہیئر. قصوری صاحب قصوری صاحب ہلو جی آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی ابھی مجھے تو آ رہی ہے, کو آپ پوچھیں گے تو جواب دوں گا نا. سر یہی کنسنسس بتا رہا ہوں. کنسنسس سر یہ ہے کہ نیگیٹیوٹی زیادہ ہے اس ٹرپ پر, نتھنگ ٹو بی پازیٹیو اباؤٹ. کیا کنسنسس ہے سر؟ نیگیٹیوٹی زیادہ ہے قصوری صاحب. میں اگر اجازت ہے میں پھر بریک لے لیتا ہوں. آپ کی آواز ہم ایک دفعہ دوبارہ فکس کر لیتے ہیں تاکہ بات میں آپ کو پوری سے ہے. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. اب امریکی سفارت خانے کی جانب سے بھی ایک اعلامیہ ہمارے سامنے ہے. ہم جو پہلے بات کر رہے تھے, شاہ صاحب نے اپنی بریفنگ میں کہا تھا کہ ڈو مور کا نہیں کہا گیا. قصوری صاحب ذرا مجھے یہ سن کے بتائیے کہ اگر یہ ڈو مور نہیں ہے تو ڈو مور ایکچولی ہوتا کیا؟ جو آخری 5 لائنیں ہیں اس کی, وہ کہتی ہے کہ سیکریٹری پومپیو آلسو ایکسپریسڈ ہوپ فار ڈیپر کاؤنٹر ٹیررزم کوآپریشن بٹوین آور نیشنز. ان آل آف ہز میٹنگز Secretary Pompeo emphasized the important role Pakistan could play in bringing about a negotiated peace in Afghanistan and conveyed the need for Pakistan to take sustained and decisive measures against terrorists and militants threatening regional peace and stability. یعنی ڈیسائسو رول کی بات کر رہے ہیں کہ پاکستان, اور یہی ڈو مور ہے. وہ کہتے تھے آپ رول پلے کریں, اپنا کاروائی کریں ان لوگوں کے خلاف جو امن خراب کرتے ہیں, یعنی دہشت گردوں کے خلاف. سو بات تو وہی ہے, تھوڑی سی گھما کے کر دی گئی ہے. جی آپ مجھے موقع دیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ کیونکہ میں پہلے پتہ نہیں میری کوئی بات سنی بھی گئی ہے یا نہیں. بالکل آپ کی پہلی بات سنی گئی, گڑبڑ ہوگی. اچھا, میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو حالات تھے ان کے آنے سے پہلے, وہ تو یہ تھا کہ یہ صرف آئے ہیں, کوئی پتہ نہیں تھریٹن کرنے آئے ہیں اور انڈیا چلے جائیں گے اور انڈیا جا کے ان کو مزید خوش کر دیں گے. میرا کہنا یہ ہے کہ سارا دن جو ڈوم اور گلوم ہو رہا تھا اس کے اندر تو اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا کہ بھئی اس کے نتیجے میں کوئی بات چیت بھی نہیں ہوگی. جو آپ کے, کیونکہ مجھے آپ کی پوری بات نہیں سمجھ آئی, آپ نے ری سیٹ کا لفظ استعمال کیا ہے. پھر آپ نے یہ بھی کہا ہے کہ ماحول, فارن منسٹر آف پاکستان کی میں نے پریس کانفرنس سنی تھی کہ ماحول اچھا تھا.
फिर उन्होंने जो सेक्रेटरी पॉम्पियो की एक ट्वीट आई थी, अगर हालात खराब हों तो ये जो ट्रंप इंतजामिया है ये कोई लगी लिपटी नहीं रखती, ये वो जबान इस्तेमाल करती है जो कि बरतानिया के बारे में और कनाडा के बारे में और नेटो के बारे में, अपने एलाइज के बारे में जो पहले कभी इस्तेमाल नहीं की गई। तो मुझे जो जनरल इसमें से अगर कोई ये समझता है कि अमेरिका आपसे ये तवक्को नहीं करता या उसने डिमांड छोड़ दी है, वो तो उल्लुओं की जन्नत में रह रहा है। मसला ये था कि क्या ये पहली विजिट निस्बतन बेहतर है। मैं समझता हूं फॉरेन ऑफिस में जो मीटिंग हुई और प्राइम मिनिस्टर के साथ, ये एक अच्छी बिगिनिंग है और मैं फॉरेन ऑफिस को और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, फॉरेन मिनिस्टर को इस बात की मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने पाकिस्तान का मौक़िफ़ बड़ा क्लियरली रखा है और जो नतीजा इससे ज्यादा आप नहीं तवक्को कर सकते थे। ये तो फॉरेन मिनिस्टर ने भी कहा था अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जी रीसेट हो रहा है। अब ये आपका कहना कि जनाब वो ये छोड़ देंगे, उनका भी एक डोमेस्टिक ऑडियंस है। जिस किस्म की उन्होंने बातें आपको सुनाई हैं, पर्टिकुलरली प्रेसिडेंट ट्रंप ने, वो कैसे समरसॉल्ट खा सकते हैं? उन्होंने कोई अपनी बातें दोहरानी तो है। ऑन द होल एज अ पाकिस्तानी, फॉरगेट अबाउट विच पार्टी वी बिलोंग टू, अमेरिका से रिलेशनशिप अच्छी रखनी पाकिस्तान के मफाद जरूरी है, जरूरी है। कोई बिल्कुल ठीक। बेवकूफ आदमी होगा जो चाहे कि अमेरिका से ताल्लुकात खराब हों। तो जब हम सब ये चाहते हैं और जब हालात अबतरी की तरफ माइल थे, तो जो आप समझ, मुझे नहीं पूरा समझ आया जो आपने पढ़ के सुनाया है, लेकिन जितना भी सुनाया है वो उससे बेहतर है जो मैं 2-3 दिन से तवक्को कर रहा था, जो बातें सुन रहा था, जो आज सारा दिन चैनल्स पे लोगों ने मुझसे सवाल किए, उसके मुकाबले में ये बदरजहा बेहतर है। इट लुक्स लाइक कि डायलॉग मजीद होगा। मुझसे किसी ने सारा दिन जो पूछा है तो मैं एक ही जवाब दे रहा था कि मैं एक ही चीज समझूंगा अच्छी है अगर ये डायलॉग किसी मुस्बत अंदाज सर लेकिन में आगे चले। लेकिन फिलहाल तो स्टैंड स्टिल ही है ना जी। मैं जनरल साहब को बीच में है तो अगर इसको पढ़े, उन्होंने कहा रीसेट रिलेशनशिप बिटवीन पाकिस्तान एंड द यूएस, ये भी रीसेट का लफ्ज भी इस्तेमाल किया गया कि वो जो उनकी पहली प्रेस रिलीज आई है, लेकिन जो असल ऑफिशियल रीड आउट आया है उनकी जानिब से, उसमें importance of US-Pakistan relations, Secretary Pompeo highlighted that and underscored areas of shared interest such as expansion of two-way trade and commercial ties. अच्छी बातों के अंदर उन्होंने बीच में पाकिस्तान को डूमोर वाला भी कर दिया है। So मसला ये कि were we expecting that? यही तो एक्सपेक्टेशन थी कि हार्ड लाइन भी होगी, कहीं ना कहीं असेस भी करेंगे हम कहां काम कर सकते हैं पाकिस्तान। ये तो एक्सपेक्टेड था, बिल्कुल एग्जैक्टली, ये तो एक्सपेक्टेड है, इससे ज्यादा क्या हो सकता है? काशिफ, मेरे ख्याल में कसूरी साहब ने शुरू में मेरी बात नहीं सुनी। मैंने ये कहा था कि मीटिंग्स या इस तरह के विजिट और डायलॉग हमेशा अच्छे हैं, और स्पेशली एक बिग पावर के साथ जहां हमारे स्ट्रेंड रिलेशंस हैं और उनके साथ हमारे ताल्लुकात हैं, तो ये विजिट उस लिहाज से तो एक खुश आइंद है मैं कहता हूँ। लेकिन अब हम बैठ के ये देख रहे हैं तो इसकी आउटकम क्या है। उस आउटकम पे हम कहते हैं कि ये कोई नेक नियति से इतना विजिट नहीं हुआ, जब वो जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है जो इस विजिट पे आने से पहले इन्होंने किया। हमारी मिलिट्री एड इन्होंने एक दफा 1990 में सस्पेंड की थी, ये जो एजुकेशन की जो मिलिट्री ट्रेनिंग फॉर दी पीपल, जो मैंने कहा 66 लोगों का, वो किया। हिना खर साहब मेरे साथ मौजूद है, मैं जरा उनका एक क्विक रिस्पांस उनसे भी ले लूं। हिना रबानी खर साहब साबिक वजीर खारजा हमारे साथ मौजूद हैं। हिना बीबी अस्सलाम वालेकुम। हिना बीबी, ये जो प्रेस ये जो यूएस एम्बेसी की तरफ से, डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट की तरफ से आया है, और जो आखिरी लाइनें ये कह रही हैं कि पाकिस्तान अपना किरदार अदा करना पड़ेगा, सस्टेन्ड एंड डिसाइसिव मेजर्स अगेंस्ट टेररिस्ट एंड मिलिटेंट्स थ्रेटनिंग रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी, सो दिस इज डू मोर बट दे वांट टू रीसेट द रिलेशनशिप आल्सो। सो आपको लगता है कि ये अ बिट ऑफ कैरेट एंड स्टिक बोथ है कि आप ये करेंगे तो हम आगे चलेंगे आपके साथ? काशिफ देखें, लेट्स बी रियलिस्टिक इन हाउ वी डिफाइन एंड जज थिंग्स, ठीक है जी। बिकॉज मतलब मुझे बहुत ताज्जुब होता है कि हम इतनी ज्यादा छोटी छोटी चीजों को बढ़ा चढ़ा के उनमें बहुत खुशियां तलाश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या हमारा ये एज पाकिस्तानी हक नहीं बनता और फर्ज भी बनता है कि हम अपने आप को रियलिज्म में अपनी एक्सपेक्टेशंस रखें और फिर उनको जज करने का भी हक रखें। देखें, पहले तो ये रीसेट होना और ये कहना एक और बात होती है और रीसेट का दिखना एक और बात होती है। आपको याद होगा 2008 में जब ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन उस तरफ थी और हमारी पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट आई थी, उस वक्त रीसेट का एक माहौल नजर आ रहा था, स्ट्रेटेजिक डायलॉग शुरू हुआ था, जबकि उसमें तो कुछ नहीं निकला। आई एडमिट बहुत कुछ नहीं निकला, बिकॉज अमेरिका के अपने कोई और यहाँ पे रीजन में आई थिंक इंटरेस्ट भी रीडिफाइन हो गए।
ایک آپ کو فرینڈز آف ڈیموکریٹک پاکستان کا پلیٹ فارم انہوں نے بنایا, اس میں پاکستان کے لیے مدد لینے کی پوری دنیا سے کوشش کی, نظر آ رہا تھا ریسیٹ کا ماحول. اس وقت آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ریسیٹ ہو رہا ہے, جب آپ کہہ رہے ہیں انہوں نے ڈومو نہیں کیا, انہوں نے اپنی پریس اسٹیٹمنٹ میں پھر سے ڈومو کر کہہ دیا. دیا, اور میرے نظر میں یہ امپورٹنٹ بھی نہیں ہے. فرینکلی اسپیکنگ, آئی ڈونٹ تھنک وی شوڈ بی ویسٹنگ آور بریتھ آن ویدر دے سیڈ ڈومو اور ناٹ. دے ول کنٹینیو ٹو سے ڈومو. Only a stupid person will believe کہ امریکہ آپ کو ڈومو نہیں کہے گا جب تک افغانستان میں ان کا جو بھی گند یا جو بھی وار یا جس طرح کا بھی حالات برس ہوتے رہیں گے, وہ اپنا ملبہ آپ کے اوپر ڈالتے رہیں گے. دس از دا ریالٹی. It's also the reality that there are regional alignment in the region right now. Containment of China, containment of Russia, wanting India to emerge as a regional player, as a regional force to reckon with. These are all aligned with India's interests, not Pakistan's interests. یہ دیکھیں, یہ realities ہیں. But ma'am, how do you, Hina Bibi, how do you then, مجھے صرف یہ سننے والوں کے لیے بتائیں, because ظاہر ہے یہ امریکی آیا تھا پاکستان, امریکن فورن سیکرٹری یا سیکرٹری آف اسٹیٹ, پاکستانیوں کو آپ کیا کہنا چاہیں, ہوا کیا ہے اس میٹنگ؟ دیکھیں, میں پاکستانیوں کو یہ کہنا چاہوں گی کہ ہم پہلے تو خود ڈیسائیڈ کر لیں ہمیں امریکہ سے کیا چاہیے. کیا ایک طرف ہم رونا لیتے ہیں, انہوں نے ہماری ایڈ بند کر دی, ہمیں وہ پیسے نہیں دے رہے, پھر ہم کہتے ہیں جی ہمیں میوچل رسپیکٹ چاہیے, ہمیں برابری کی سطح پہ چاہیے. اگر آپ کسی سے مانگیں گے, بار بار مانگیں گے, اور ان کے اوپر آپ کی ڈپینڈنس ہوگی, تو کیا وہ آپ سے پھر حق نہیں ہے کہ وہ کہے کہ جی آپ یہ کریں ہمارے لیے, اب ہم وہ کریں؟ پہلے تو آپ یہ ڈیفائن کر لیں کہ آپ نے ان کے ساتھ ایڈ بیسڈ ریلیشن شپ رکھنا ہے. تو اگر پاکستان نے میم نہیں مانگی ایڈ, شاہ صاحب نے کہا ہم نے 300 ملین کا اس لیے ذکر نہیں کیا, اٹ از ناٹ اباؤٹ منی, سو پھر کیا ٹھیک تھا کہ ہم نے اپنی پوزیشن رکھی, انہوں نے اپنی نہیں؟ پوزیشن بٹ شاہ صاحب نے مجھے یہ نہیں بتایا, اور میرے پاکستان ہم سب کو یہ نہیں بتایا ہم کیوں الجھ گئے ہیں کہ امریکہ ہم سے کیا مانگ رہے ہیں. وہ ہمیں ہماری حکومت نے یہ کیوں نہیں بتایا کہ ہم امریکہ سے کیا مانگ رہے ہیں. ہمیں ہماری حکومت نے یہ کیوں نہیں بتایا. دیکھیں, افغانستان میں جو انسٹیبلٹی ہو رہی ہے, اس سے کیا امریکہ جو کہ اوشنز اوے ہے, اکراس دا اٹلانٹک اینڈ دین ان دا پیسفک بیٹھا ہوا ہے, وہ زیادہ افیکٹ ہو رہا ہے یا پاکستان افیکٹ ہو رہا ہے جس کا تھاؤزنڈز آف مائل کا بارڈر ہے اس کے ساتھ؟ تو کیا ہماری آواز امریکہ سے نہیں ہونی چاہیے کہ جی آپ نے وہاں پہ جو بھی کرنے کی کوشش کی, اس سے اسٹیبلٹی کے بجائے انسٹیبلٹی آئی ہے, ٹیررزم کو فروغ ملا ہے. آپ ہمیں بتائیں آپ کا پلان کیا ہے. آپ کا خیال ہے اس طرح امریکن سے بات, لیٹس بی فیئر, کیا آپ کا خیال ہے اس طرح امریکن سے بات ہو سکتی ہے؟ کاشف, اگر میں شاید اس آفس میں نہ بیٹھی 2-2.5 سال گزارے ہوتے, امریکنوں کے ساتھ آپ لوگوں کو یاد ہے ہم پہ کیا پریشر چلا تھا شکیل آفریدی پہ, جب 24 ہمارے لوگ انہوں نے شہید کیے تھے, ہم نے کیا کیا تھا, نیٹو سپلائی روٹ بند کر دیا تھا. اس وقت بنتا تھا, ابھی نہیں بنتا. ابھی آپ بالکل, ہم یہ نہیں کریں کہ آپ ان سے جنگی ماحول کریں, بالکل بھی نہیں. یو وانٹ ٹو بی آن دا رائٹ سائڈ آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ, بٹ آئی آلسو وانٹ ٹو نو واٹ اٹ از دیٹ از ان دس ریلیشن شپ فار پاکستان. کیا انہوں نے ڈیفائن کیا ہے یہ کہ ہم ان سے کیا مانگ رہے ہیں؟ ہم ان سے ایڈ کے اوپر مانگ رہے ہیں, کیا ہم ان سے آئی ایم ایف میں ہیلپ مانگ رہے ہیں, یا ہم ان سے کہہ رہے ہیں کہ جی آپ افغانستان میں جو پیس اینڈ ریکنسیلیشن کی آپ 10 سال سے بات کریں, آپ ہمیں بتائیں آپ کا پلان کیا ہے. ہم نئی حکومت آئی ہیں, ہمیں نہیں پتا, ہمیں بتائیں آپ کا پلان کیا ہے. اب زلمے خلیلزاد کو وہ پوزیشن میں لگانا, وی نو دیٹ ہی از بین وینمس اباؤٹ پاکستان, ٹھیک ہے, اٹس their right to do so, but then what message are you sending us? Are you sending us a message that this is a reset? Or are you sending us a message that you need us in peace and reconciliation, yet you are appointing someone who's being venomous against Pakistan? So, you know, these things are, frankly speaking, آپ میں optimistic ہونا ہے, بہت optimistic ہو جائیں. From what I'm seeing, starting from the conversation, the phone conversation, I think the mistake of taking that phone conversation in the first place and then trying to play it up, to now, to a 4-hour visit is not signs of a reset. تو میں اسی لیے کہہ رہی ہوں, ریئلزم میں آ جائیں, امریکہ سے کیوں ہم یا ایکسپیکٹیشنز اپنی ریئلسٹک کر لیں اور پھر اپنا آپ کو جج کریں, تو شاید بہتر ہوگا, بجائے اس کے کہ جی اسی چیز میں ملک کا کام کا ٹائم ویسٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے ڈومو کہا نہیں کہا, پھر وہ ہم کہتے ہیں نہیں کہا, پھر وہ نکل آتے کہا. You know, this is not what relationship management is all about. سو آپ بہت شکریہ. ہنا ربانی خان صاحب نے کہا کہ ریالٹی کے اوپر رہیں. کوئی رسپانس ہے؟ میں ذرا قصوری صاحب کا بھی اس پہ رسپانس. ٹھیک ہے, میں دیکھو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انڈر دی سرکمسٹانسز جو امریکہ کے بیانات ہیں, جو جسچرز انہوں نے کیے, اس پہ ہم کوئی ایسی توقع نہیں رکھ سکتے تھے کہ ابھی کوئی بریک تھرو ہوگا. اور ابھی بھی ہم یہ نہیں کہہ رہے سر وہ آئے, وہ بیٹھے, انہوں نے 4 گھنٹے پاکستان میں گزارے, چلے گئے, لیٹس لیو اٹ ایٹ دیٹ. اور یہ ہم یہ دیکھیں, انہوں نے ناٹ اے ورڈ آف اپریسیشن آف پاکستان کنٹریبیوشن. یا تو وہ یہ ہوتا کہ ہم اپریشیٹ یہ کرتے ہیں کہ یہ ہنا کہہ رہی ہے نا کہ آپ کیا کہتے ہیں, ہم ان کو کہتے ہیں جی کہ یو اسٹیبلش ریکٹ آف دی گورنمنٹ ان افغانستان.
ہمارے بارڈرنگ پروونسز سے وہ لوگ اٹھ کے آتے ہیں اور ہمارے اندر یہ کم سے سر یہ ٹھیک ہے بٹ مائی کوسچن ریمینز کین وی ڈو دس ٹو دی امریکنز اس سرد حالات میں کیا آپ ان کو کہہ سکتے ہیں ہم نے تو کر دیا آپ نے کیا کیا؟ نہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کی بات سنیں, ان کو کنونس اپنی بات بتائیں کریں اور اپنی بات بھی بتائیں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں. نجم صاحب, عادل نجم صاحب, if you could tell me reality کہہ رہے be realistic, so let's be realistic only, is that how it is? And this was a visit, آئے 4 گھنٹے بیٹھے چلے گئے, ہم نے سنا انہوں نے کہا بس کل ختم. نہیں, ریئلسٹک ہونا چاہیے. دیکھیں میٹنگ ہوئی, بہت اچھا ہوا کہ میٹنگ ہوئی, نہ ہوتی تو بہت تشویش ہوتی. لیکن جو گزشتہ کل ہے اور جو آج ہے اس میں پاکستان امریکہ کے تعلقات کوئی بہت تبدیل نہیں ہو گئے. جو کل تھے وہی آج ہیں. اب آئندہ پرسوں یہ رہیں گے یا نہیں رہیں گے وہ آپ کو بھارت کے دورے کے بعد پتہ لگ جائے گا. ایک مختصر گزارش ہے, جو ہم بات کر رہے تھے نیگیٹیوٹی کی, میری گزارش یہ ہوگی کہ یہ وہ امریکہ نہیں ہے اور یہ وہ سفارتکاری نہیں ہے جہاں باہر اچھی باتیں کرتے ہیں اور کمرے میں تڑی دیتے ہیں. یہاں باہر بھی بری باتیں ہوتی ہیں اور اندر بھی بری باتیں ہوتی ہیں. نہیں سوری تھوڑا سا فرق ہے. ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے نا وہ ٹویٹ کھیلتا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ اگر آپ دوسرے ملکوں سے دیکھیں وہ تڑی پہلے دیتا ہے اور اچھی بات بعد میں کرتا ہے. اسٹک فرسٹ اینڈ کیرٹ لیٹر. ٹھیک. تو ان اے وے آپ اگر نارتھ کوریا دیکھیں, ایران دیکھیں, رشیا دیکھیں, تو یہ ان کا ایک موڈس آپرینڈی اور اسٹریٹجی ہے. یہ ایک کڑی ہے. یہ جو اس کی اوریجنل ٹویٹ تھی, اس کے بعد جو اس کی اسٹریٹجی تھی, اس کے بعد جو فیٹف تھا, اس کے بعد جو فوجی ٹریننگز بند ہوئیں, اس کے بعد جو یہ 300 ملین, یہ تمام اسٹریٹجک ہیں, یہ ایپیسوڈز نہیں ہیں. یہ ایک پریشر پاکستان پہ ڈالا جا رہا ہے اور یہ ان کی اسٹریٹجی ہے اور اس کا ہمیں جواب ڈھونڈنا ہے. وہ بات بالکل ٹھیک ہے, اس میں کوئی اتنا میرے خیال میں مسئلہ نہیں ہے. آخری ایک سیکنڈ کی بات میں یہ کہوں گا, ہنا نے بالکل صحیح کہا. سب سے بڑی تشویش جو مجھے ہوئی ہے اس وزٹ سے, اس کی فوٹو آپ سے, وہ یہ کہ زلمے خلیلزاد صاحب کو ساتھ لایا گیا. نہ صرف اپوائنٹ کیا گیا بلکہ پرائم منسٹر کی میٹنگ میں بھی وہ بیٹھے ہوئے تھے. زلمے خلیلزاد جو ہیں وہ موجد ہیں اس آئیڈیا کے. ڈو مور کا جو آئیڈیا ہے, اس کی ایجاد جو ہے وہ زلمے خلیلزاد ان لوگوں میں سے. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ ایک تشویش کی بات ہے. We will hear more of it. بیڈ آپٹکس, قصوری صاحب بریک کے بعد بتائیے گا. ایک تو آپٹکس بری ہے, دوسرا اس جو ریڈ آؤٹ ہے جو آیا ہے یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے, کہیں پاکستان کے کسی کردار کا اپریسیشن یا ذکر نہیں, جیسے جنرل صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ نے یہ کام تو اچھا کیا کہ اس کا ہم اس سے خوش ہے لیکن اس میں ہمیں یہ بھی کرنا. اٹس آل اباؤٹ یو ہیو ٹو ڈو دس 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 دس. اس پہ مجھے بتائیے گا کہ کیا اس کو ایک بحث ہی رکھیں فی الحال, ایک دن میں تو تعلقات بدلنے نہیں تھے. ایک بریک لیتے ہیں, اس کے بعد قصوری صاحب سے اس کا جواب پوچھتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ملکوں کے تعلقات نہ ایک دن میں ٹھیک ہوتے ہیں نہ ایک دن میں خراب ہوتے ہیں. خراب ہونے میں بھی وقت لگتا ہے, ٹھیک ہونے میں بھی وقت لگے گا. قصوری صاحب کلوزنگ میں آپ کے ریمارکس میں چاہوں گا. یہ جو ابھی تک یہ ٹرپ ہوا, سب کہہ رہے ہیں ریالٹی دیکھیں, آئیڈیلزم نہ دیکھیں, اتنی آرام سے یہ ہونا نہیں. امریکنز کو ہم نے اپنی پوزیشن بتا دی ہے, وہ ظاہر اپنی پوزیشن پہ کھڑے رہیں گے. اسی طرح تھوڑا سا آگے معاملہ چلے گا. ڈو یو سی اینی پازیٹیوز ان دس, ان دا ہول اوور آل؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اوور آل جی آپ کے وردی پارٹیسپنٹس کی میں نے کئی باتیں سنی تھیں, تو میں آپ کو آج بتا دیتا ہوں آن دا بیسس آف مائی ایکسپیرینس 5 years ایز فارن منسٹر, یہ تمام چیزیں ٹاکنگ پوائنٹس میں ہوں گی. ٹھیک ہے. بتایا جو فارن منسٹر نے بتایا ہوگا, یہ پرائم منسٹر کے کہنے کی بات نہیں ہے, یہ فارن منسٹر نے بتایا ہوگا کہ افغانستان میں ڈس فنکشنل گورنمنٹ ہے, وار لارڈزم ہے, وہاں ڈرگز جو ہے وہ بڑھ رہے ہیں. آپ کیوں پاکستان کو بلیم کرتے ہیں؟ وہ یہ بھی کہا ہوگا فارن منسٹر نے, جو ابھی نہیں کہا گیا, کہ جناب اگر آپ کہتے ہیں ہم کوآپریٹ نہیں کر رہے تو آپ بتائیں کدھر ہے. ہم انٹیلیجنس بیس کوآپریشن کے لیے تیار ہیں. ہم کوئی اگر آپ کہتے ہیں کوئٹے میں فلاں بندہ چھپا ہے تو ہم کوئٹے پہ تو نہیں حملہ کر سکتے ہم, لیکن اگر آپ کہیں کہ فلاں جگہ فلاں بندہ چھپا ہے تو ہم کوآپریٹ کر سکتے انٹیلیجنس کوآپریشن پہ. یہ تمام باتیں وہاں کہی گئی ہوں گی. جو چیز میرے لیے نسبتاً ایز اے پاکستانی فرگیٹ کہ میں تحریک انصاف کا ممبر ہوں, سپورٹر ہوں, اس کو بھول جائے. ٹھیک. میں ہمیشہ ایز اے پاکستانی سوچتا ہوں, ماضی میں اب بھی اور انشاءاللہ مستقبل میں بھی. میں نہیں چاہتا تھا کہ پاکستان امریکہ کے تعلقات جس نہج پہ جا رہے ہیں ویسے چلیں. ہاں پاکستان میں ایسا طبقہ موجود ہے, I am not referring to your participants, I am referring to extremist elements, جو چاہتے تھے, اگر تو وہ چاہتے ہیں کہ معاملات خراب ہوں تو اس کے بعد ہو جائے دمادم مست کلندر, وہ تو اپ سیٹ ہوں گے. وہ تو چاہتے ہوں گے کہ تعلقات خراب ہوں, امریکہ پاکستان کی جان چھوڑے. ہم لوگ تو نہیں, نہ آپ کے پارٹیسپنٹس یہ چاہتے ہیں. ہم تو چاہتے تھے کہ امریکہ کے ساتھ ڈائیلاگ جاری رہے. انہوں نے فارن منسٹر کو انوائٹ کیا ہے, کوئی کمپلشن نہیں تھی.
वो लोग लगी लिपटी नहीं रखते। ये इस किस्म की एडमिनिस्ट्रेशन नहीं, जिस किस्म की ये जबान इस्तेमाल करते हैं, ये दूसरी किसी एडमिनिस्ट्रेशन ने नहीं किया। जो किताब आई है बॉब वुडवर्ड की, केओस, वो बताता है आपको ट्रंप इंतजामिया की ज़हनी कैफियत। तो अगर वो आपसे एक निस्बतन ये रवैया कंस्ट्रक्टिव कर रहे हैं, फिर आप ही के बयान आपने मुझे पढ़ के सुनाया कि उन्होंने पहली दफा काफी देर के बाद, मेरे ख्याल है 6-8 महीने या साल डेढ़ में उन्होंने जिक्र नहीं किया। हमारे वक्त में करते थे, उसके बाद भी करते होंगे। ये उन्होंने नहीं बात की थी कि जनाब हम फला एरियाज अदर देन डिफेंस, आपने को पढ़ के सुनाए थे 2-3 एरियाज जो जिसका उन्होंने जिक्र किया है, विच मीन्स कि वो इंडिकेट कर रहे हैं कि हम इसको डायलॉग को मल्टी फैसेटेड बनाना चाहते हैं। तो ये भी अच्छी बात है। हाँ, अगर आपका ये ख्याल है कि डू मोर वाली कहानी वो छोड़ेंगे, और भाई मैं 2002 नवंबर में एक मिनट सुने, फॉरेन मिनिस्टर बनाऊं, आज 16 साल हो गए, 16 साल में उन्होंने नहीं छोड़ा ये कहना कि डू मोर, हमसे पैसे लेते हो फिर भी हमें डबल गेम खेल रहे हो। 16 साल से कह रहे हैं, वो क्यों छोड़ेंगे आज? वो तो कहते रहेंगे, क्योंकि उन्होंने अमेरिकी आवाम को बताना है कि 17 साल से हम बैठे हुए हैं। वो कहते हैं नहीं, हमारी तो बड़ी बहादुर लायक फौज है, लायक पॉलिटिशियंस है, ये पाकिस्तान की वजह से हम हार रहे हैं, नहीं छोड़ेंगे। मुद्दा पाकिस्तान के साथ उन्होंने डालना है। क्या बात हुई, मुझे इंप्रेशन मिलता है कि वो कंटिन्यूटी चाहते हैं, और मैं एज अ पाकिस्तानी इस बात पे खुश हूं कि डायलॉग आगे चलेगा। जनरल साहब देखिए, ये ट्रंप इंतजामिया है, ये वो होता ना वो बुलीज, ये पुलिस की इंतजामिया है। लेट्स बी फेयर, से या प्राइम मिनिस्टर से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। कहते हैं यही एक्सपेक्टेशन है, इससे आगे एक दिन में तो ताल्लुकात ना अच्छे होते ना खराब हो सकते। हम ये कहते हैं कि विजिट खुशाइंद था, जैसे कसूरी साहब कह रहे हैं, और अगर हम ये कहें कि ये ब्रेक थ्रू हो गया किसी तरीके से और वो मुतमईन हुए हमारे किसी स्टेप के ऊपर भी, उसकी कोई इंडिकेशन अभी तक हमारे पास नहीं है। ये खुशाइंद है कि वो कहते हैं फॉरेन मिनिस्टर आए, उन्होंने ये कहा कि रीसेट करेंगे, लेकिन दे हैव सेड दैट इट विल टेक लॉन्ग टाइम। सेकेंडली दे सेड आर्मी के साथ हमारे ताल्लुकात बेटर हैं, लेकिन ये पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं जो पिछले 2 साल से एक ट्रिप भी इनका अमेरिका का नहीं हो सका। वो लोग आते रहे, हमें अपने तौर के ऊपर यू हैव टू सी कि आप बैठ के एक दूसरे की बात सुने, और किसी स्टेज के ऊपर भी एटलीस्ट अमेरिकन ये कहें कि यस, पाकिस्तान ने अगर 123 अरब डॉलर का नुकसान उठाया है, या आपके थोड़ा सा सर ये अमेरिकन है, प्रोग्राम क्लोज करना, लेट्स बी फेयर, दिस इज द ट्रंप इंतजामिया। ट्रंप का ख्याल है पूरी दुनिया उसकी कॉलोनी है, उसने गुफ्तगू भी वैसे ही करनी है। उसका ख्याल है ये खिदमत करना सबका फर्ज है। तो अमेरिका की हम फैक्ट्स को स्टेट कर रहे हैं ना, हम फैक्ट को स्टेट कर रहे हैं, ये हमने किया है, इससे आगे नहीं कर सकते। ये सब कुछ पाकिस्तान नहीं कर सकता। जाहिर है उन्होंने भी अपनी स्टेटेड पोजीशन नहीं छोड़नी। जो हम एक फैक्ट जो सबको जहन में रखना पड़ेगा, 45% अफगानिस्तान बराह रास्त तालिबान के कंट्रोल में है या उनके इन्फ्लुएंस में है, और अमेरिका की मौजूदगी में भी उनकी रेट नहीं है वहां, उधर उनकी रेट नहीं है, और ये एरिया बतदरीज बढ़ रहा है। इसका मतलब ये है कि वो नाकाम हो रहे हैं अफगानिस्तान में। उन्होंने जो अरबों डॉलर खर्च किए हैं उसका जिम्मा किसी को जिम्मेदार ठहराना है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान इज दैट फॉल गाय। इजाज़त दीजिए नाज़रीन, अल्लाह हाफिज़। $1 डील खेलो और जीतो 100 गाड़ियां इस रमजान जीतो पाकिस्तान में। आप सोच रहे होंगे कि $1 यानी 100 रुपए में कैसे मिलेगी आपको गाड़ी, तो उसका तरीका निहायत ही आसान है। सबसे पहले ARY सहूलत वॉलेट या जीतो पाकिस्तान की एप्लीकेशंस को अपने फोन में डाउनलोड करें और फिर $1 डील में खुद को रजिस्टर करें।